الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله له الحمد في الأولى والآخرة والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد استاذ العلماء شیخ التفسیر خادم القرآن جناب حضرت مولانا محمد امین صاحب سیدہ مجدہ سی قدر علماء کرام مہمانان گرامی قدر دوستوں بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں جمعیت اشاعت توحید و سنہ کے زیر اہتمام ماہ ربیع الاول کی مناسبت نال جتنے دینی اجتماعات علاقہ بھر کے اندر انعقاد پذیر ہو رہے ہیں آئندہ یہ اجتماعی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے فاضل نوجوان فصیح اللسان جناب حضرت مولانا محمد یوسف رحمانی صاحب خطیب اعظم جنگ
قرآن و سنت دے جو جواہر پارے تساں دوستاں دی خدمت دے اندر پیش فرما چکے، میں دعا ہاں کہ اللہ کریم انہاں دا بیان فرمانا تساں دوستاں دا سننا قبول و منظور فرما کے آخرت دی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ دوستوں، کسی دی ضد، ذاتیات یا دشمنی نو سامنے رکھ کے بیان کرنا میرا یا میری جماعت کا مزاج نہیں۔ جو کچھ بیان کرنا ہے اس نیت نال بیان کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تساں سارے دوستاں نال بزرگاں نال میرا ایک دینی رشتہ ہے، میں اس دینی اور ایمانی رشتے کو سامنے رکھ کے اپیل کرساں کہ جتنی دیر میری معروضات سننی سارے دوستاں اور بزرگاں نے سنن دے دوران دل وچ نیت یہ رکھنی ہے کہ اللہ سارے سنن کا مقصد ہے تو سارے تے راضی ہو جا۔ بڑی سنجیدگی نال اور رضا الہی واسطے گفتگو سننی ہے، چسکے واسطے نہیں جی میں اترا والا دی پرانی عادت ہے۔ وہ پچھلی گلاں ہن فراموش کرو۔ سوال یہ پیش کر رہے ہوں کہ اسلام دی ترقی کہڑے سبب تو ہوئی ہے؟ آج غیر مسلم دنیا اس گل پہ مسلسل زور دے رہی ہے۔ بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے غیر مسلم لیکچرر، بڑے بڑے اپنے آپ دنیاوی تعلیم کا ماہر سمجھن والے اہل علم غیر مسلم یہ مسلسل اج کی دنیا کے اندر پراپیگنڈا کر رہے ہیں کہ اسلام تشدد نال پھیلے، اسلام طاقت نال پھیلے، اسلام ظلم نال پھیلے۔ تساں محدود علاقے کے اندر رہنے والے دوستو، باہر کی دنیا کے اندر تساں ویکھو، سارے نال سفر کرو، غیر مسلم مسلسل کے پراپیگنڈا کر رہے ہیں اسلام دی صداقت تے پردہ پاون واسطے کہ اسلام تلوار دے ذریعے پھیلے۔ دوستو، میں قرآن و سنت دے حقائق دے ذریعے ثابت کرنا چاہنا کہ اسلام اور توحید و سنت کا مسلک تلوار نال نہیں پھیلا، کردار نال پھیلا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 40 سال کی عمر جس ویلے عام دعوت لوگوں دینی شروع کی تھی تو آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلے اپنے کردار کو پیش کی ہے۔ ہر وجہ تو ہونی صادقا نو کاذبا، میں زندگی کی 40 12 پڑے درمیان گزار چکا اور انہوں تو پوچھ رہے ہیں جتنے زندگی گزری ہوئی ہے 40 سالہ، میں اترا دے شہر کے اندر سوال کرا دوستو میری زندگی کے بارے تھوڑا کیا خیال ہے؟ کوئی معیار نہیں۔ تو سب اس میرے بچپن کے لڑکپن میں واقف ہوئے، اس گل کا بہتر پتا تھا انہوں نے جڑا علاقہ میرا جم جا ہے، جتھے میری پیدائش ہوئی ہے، جتھے میرا بچپن گزرا ہے، جتھے میرا لڑکپن گزرا ہے، جتھے میری جوانی گزری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کردار دے بارے سوال انہوں نے سامنے پیش کر رہے ہیں جتھے آمنہ دلال دی زندگی گزری ہوئی ہے۔ لیکن رب کعبہ دی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال تو بعد ایک بھی متنفس ایسا نہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار تے انگلی کھڑی کر سکے۔ ہاں اس وجہ تو اساں سارے موحد مسلمانوں کا دعوے غیر مسلمان کے سامنے پوری عالمی دنیا کے اندر کہ اسلام تلوار نال نہیں پھیلا، اسلام کردار نال پھیلا۔ اور قرآن کی دلیل سنو، اسی لیے سیرت کی جھلک فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ فرض عليك
قربان لا رادك إلى معاد سورة القصص یہ صحیح سے ذرا سورة القصص 20واں سپارہ تے آیت نمبر 85 ہے. گل شروع کیے ہوئی ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف دے کول پہنچے. حجر اسود کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تے رب العالمین یاد کرے دے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف شروع کر دیتے ہیں. ایک لفظ سے غور کرنا ہے دوستاں تو میری بھی گل سمجھ آنی ہے. تے دعوی پیش کی تم بھائیوں نے سامنے توحید اور سنت کا مسئلہ دین اسلام تلوار نال نہیں پھیلا کردار نال پھیلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پہ کریں تے رب العالمین نے قرآن پاک دا حوالہ بھی نال نال فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. آیت نمبر 29 سورۃ الحج میرے سامنے 17واں پارہ. رب العالمین فرماندن طواف کرنا ہوئے صرف بیت اللہ شریف دا طواف کرنا چاہیے. جی دوست میرے بھائی اچھا بیت اللہ آپ سے میں انہوں واسطے دعا کر سا اللہ انہوں طواف بیت اللہ کی توفیق عطا فرماوے. اچھا بیت اللہ کرے دوستا طواف کیڑے گھر دا ہر دوستی کو بہت والے واسطے دعا ہے طواف کیڑے گھر دا. یہ نہ سمجھے ایسا غریب ایسا نہیں پہنچ سکتے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرمائے مولا وسطاش کے در کا برسد 10 بر پائے کبوتر صد ناگاہ رسید. ایک کیڑی دے دل میں خیال آیا میں بیت اللہ شریف پہنچا تے حرم کعبہ دے اندر طواف کروانے حاجیاں دے قدمہ تلے شہید ہو گئیاں. تو کیڑی کیویں پہنچ سکتی ہے؟ اللہ نو دل دا ارادہ پسند آ گیا سا. اللہ کبوتر نو حکم دیتا ہے پھرکاریاں مرے نہ ہویا کیڑی دے نالا بیٹھے. اللہ نے دل دی گل بات چھوڑی کبوتر دے پیر نو چمٹوایا. اللہ دے حکم نال چم دیے کبوتر اڑنا شروع کیتا ہے. دریا سرا جنگل پہاڑ کراس کردا ہویا جس لے حرم کعبہ دے اندر کبوتر بن اترے ہے. رب العالمین فرمایا تیری منظر دکھائے شامی اکھیوں نے سامنے آ گئی ہے. میں چاہنا میں درد دل سنا دینا منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی. اتنا عظیم ہو جا منزل تجھے پکارے. ایک بار یاد پوچھا سارے بھائی بیت اللہ طواف کے گھر کا پترال کے گھر کا عمرہ کرنے سے لوگ جا رہے ہیں. اس ویلے کوئی ملک صاحب چودھری صاحب عمرہ کر کے واپس آوے پڑے شہر نیچا تے ادب تے احترام نال سوال کرے ملک صاحب عمرہ کرن تو بعد مدینہ تے یہ نبی حاضری دیتی ہوئے ہے تو سام بیت اللہ شریف دا طواف کیتا تے مسجد نبی شریف دے اندر مدینے شریف پہنچ گئے ہے تو ساوتا نمازاں بھی پڑھیا ریاض الجنہ دے اندر نوافل بھی ادا کیتے ہیں قرآن پاک دی تلاوت بھی کیتی درود ابراہیمی بھی کثرت نال پڑھے. ملک سے بے دسو حاجی سے بے دسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور دے کتنے طواف کر کے آئے ہو؟ ملک صاحبہ نے بھائی جان نہیں طواف دا سر میں بیت اللہ شریف دے کرے ناریا اترا دے دوستوں دے جھگڑے دی گل ہی نہیں رہی ہے. اگر بیت اللہ شریف تو بعد کسی جگہ دے طواف دی گنجائش ہوندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور دے طواف دی گنجائش
عقیدہ سارا کہ جتنے انسان دنیا تو آگے فوت تھی گئے انسان دیا قبر ایک پاسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور دی شان دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. جس ویلے اللہ دی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر دا طواف کرنے دی اجازت نہیں تا آپ دی قبر تو علاوہ باقی قبراں دا طواف کتھوں جیسی ہے. بات دو ساتھیوں چا بیت اللہ دعا کرے ساتھ بڑے واسطے اللہ توفیق دے. طواف کرے گھر دا محبت نالو چا کرے گھر دا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف پہ کرے سبق اپنا یاد کریں کہ جیرے سارے چکر مکمل ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیتا ہے عثمان ابن طلحہ بیت اللہ شریف کی چابی کا مالک ذرا میں بلال صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی چابی چلے گیا. کیوں جی؟ آپ نے فرمایا میں بیت اللہ شریف دے کمرے دے وچ اندر جا کے عبادت کرنا چاہنا. سکا کوئی چابی نہیں نہ لینا چابی مخالف ہے دشمن نہیں. آپ نے مشن کا مخالف ہے دشمن. جب میں نے چابی نہیں دینا تو اپنے ہاتھ تھوڑی دیر واسطے بیت اللہ شریف کے دروازے کا تالا کھول دے. تیری مہربانی سی. عثمان ابن طلحہ کھانا لگا جاؤ جاؤ کم کرو کوئی بڑے واسطے چابی نہیں دروازہ بھی نہ کھلے گا. اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہجرت کرن تو ایک دہاڑ پہلے دا قصہ ہے. اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنی آئی. اجازت اللہ ادھر ہم مل چکی ہے تیاری کرو میرے محبوب مدینہ طیبہ ونجن دی. کھنا دے دا چابی آپ ہی نہ کھول کے دے دا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عثمان ابن طلحہ آج تو چابی بیت اللہ شریف دے تالے کی مینوں نہیں پیا دے گا. اپنے ہاتھاں نال بھی مینوں تالا نہیں کھول لے گا. اللہ کریم ہی وقت لے سی بیت اللہ شریف دی تالے دی چابی میں احمد لال دے ہاتھ تے ہونی ہے. دوستو یہ حوالہ رب العالمین دے قرآن دا میرے سامنے 27واں پارہ سورۃ النجم فرمایا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. آیت نمبر 34 میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر اگو ہی کوئی گل بیان کرے اپنی مرضی نال نہیں کرے گا اللہ کی وحی نال کرے گا. سکا چابی تھوڑے ہاتھے تھوڑے ساتھیاں ظلم سا کرے پہ ہیں تھوڑے رسے دے کنڈے بھی چھیڑے پہ ہیں تھوڑوں پتھروں کا نشانہ پہ بڑے میں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی گردن میں رسی پاؤ کے مکے شریف کی پتھریلی زمین تے گھلے دے پہ ہیں. اپنے آپ تے اپنے صحابہ نو ظلموں تو بچاؤ کی بڑی طاقت نہیں. تے تسا خواب دیکھتے پہ ہو جو بیت اللہ شریف کی چابی میرے ہاتھ پہ ہوسی ہے تے وہاں کئی اتنے حد تک گنگل لینا ظلم زیادتیاں دا صحابہ کرام نال تھی دیا پیا. دوستو مفتی کلمہ سنو مل گیا توحید قدر نہیں سنجیدگی کیوں نہیں مفتی مل گئی توحید. سپی بلوچستان دے بازار وچ ایک مینو نوجوان لگا مولانا میں ہندو تھا الحمدللہ میں موحد بن گیا ہوں. چاہ کی دکان ہے اسی مسلمان ہوا ہوں موحد بنا ہوں. بیوی اٹھ گئی بچوں نے چھین لیے والدین نے مجھے گھر سے نکال دیا ساری جائیداد مال و اسباب سے مجھے محروم کر دیا گیا. صرف میں اپنے کپڑوں کے ساتھ گھر سے نکلا میں نے کہا میں سب کچھ چھوڑ دوں گا
مسئلہ توحید نہیں چھوڑوں قدر اس نے لہو مکے دے بازاراں وچ چلدار یا کردار اتے بکھدے انگاراں تے بدن جلدار یا کردار کیڑا صدمہ بڑا سیندے جو نہیں چاہیا صحابہ نے خدا دے دین دنیا تے چمکایا صحابہ نے لکھاں بھولیا تے بھڑکاں رہلایا صحابہ نے سانو مفتی توحید مل گئی ہے قدر نہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کے روانہ ہو گئے گھر کی طرف کہ چابی دیوار انشاءاللہ میرے ہاتھ مبارک میں اڑی ہے انسان پر دیکھتا ہے مہربانی آس پاس نہیں رہا دوسرا دن آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف میں دیکھے ساروں کا تارا سجاری آگ پہ کریں بیت اللہ دلوں چھوڑا سے میرا دل نہیں تھیدا لیکن کہ کرام سالم کو ملے نہیں رہنے دے رو رو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ چھوڑے ہیں نال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مقام چوفا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے مکہ شریف دے نال ایک مقام چوفا ایو مقام موجود ہے رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے دل دی تسلی واسطے سورۃ القصص نازل کر دی تھی میں پوری سورت نہیں سنانی دوستو ایک اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغموم جا رہے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نال تے رب العالمین تو فرما رہے ہیں کہ میرے سامنے ایویں سپارہ کھلا ہویا ہے تے سورۃ نام سورۃ القصص اللہ تیرے سمجھان دے انداز سو قربان ہویا فرمایا واوحینا الی ام موسیٰ آیت نمبر 7 حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ پریشان بیٹھیے فرعون دے فوجی آوے تو میرے معصوم لختے جگر نظرہ دے سامنے سے بجا کرے سن اللہ فرمایا ساتھ دل دے اندر اودے گل پا چھوڑی دودھ پلائی رکھا اپنے معصوم بچے نو خطرہ محسوس کرے کہ فرعون دے فوجی میرے محلے وچ آویں ایک لکڑی دی صندوق تیار رکھنی ہے معصوم بچے نو اس وچ لٹاؤ کے صندوق نو بند کر کے دریا دی موجاں دے حوالے کر چھوڑنے ہے کہ میں اللہ کریم دو وعدے تیرے نال بیان کرنا إليك وجعلوه من المرسلين پہلا وعدہ یہ سورت کس ویلے اللہ سنائی جس ویلے آپ ہجرت علیہ سفر تے جا رہے ہیں اپنے معصوم بچے نو دریا دی موجاں دے حوالے کرنا تیرا کم ہے تے اس دی معصوم لختے جگروں تیری چھوڑی دے اندر واپس لے آنا میں اللہ دا کم ہے تے جس ویلے وقت مقررہ پورا ہوا میں رب العالمین تیرے لختے جگر دے سر مبارک دے اتے رسالت نبوت دا تاج بھی سجاونے گل مختصر خطرہ محسوس کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اماں بچے نو صندوق کے اندر لٹا کے پانی کے حوالے کر چھوڑا سا دریا کی موجوں کے اوپر صندوق لڑتا جا رہے ہیں اور رب العالمین نے منظر بیان فرمائے قرآن پاک وچ تے اپنی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ نو فرماون لگی والدہ صاحبہ وقالت لاختہ قصی تو بھی نال کنارے تے ٹر دی وانیا تے ویکھ دی وانی صندوق کیڑے پاسے جا رہے ہیں
اللہ کی رحمتوں میں حضرت مولانا حسین علی صاحب کیویں وہاں بچنا دے مردے درویشاں نو قرآن سکھایا دے سمجھایا ہے. انہوں نے شاگرد ساڈے تک اصل نہ لے کے سلسلہ پہنچتے ہیں. اللہ اللہ کتنا میٹھا آواز پہنچ گئی حضرت علی استاذ دی. تو سب تصور نہیں لگا سکتے دوست. کیویں ہن فٹ کرنے لگا حضرت انداز صورت حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ کنارے کے نال نال ٹردیاں دیے صدوق پانی وچ تے سورت نازل کہڑے موقع تے ہوئی جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سفر دے ویندے پین اترا دے کہندا بات دے بھائیو احمد نال صلی اللہ علیہ وسلم دی جان والے دو تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ اے بھی جان والے دو. وہ بھی دو تے اے بھی دو. مناسبت دیکھ دیا ہے نا. وہ بھی دو جا رہے ہیں پانی چلوئی کنارے اتے اے بھی دو جا رہے ہیں. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اللہ اس مقام دے جا پہنچے جتا فرعون بیٹھا ہوئے ہیں کنارے دے. صندوق کٹو بھائی کئی دیر نوکران کرنی آئی صندوق کٹا گیا ہے. جملہ سنے ایمان تازہ کرے سارے توحیدی ہوا. صندوق کھولن تو بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اینے صندوق وچوں نظر ہے کالے بدلہ دے جھرمن وچوں چودھویں دا چل نکلدا ہوندا ہے. عقیدہ سارا سنو میرا تے میرے اکابرین دا عقیدہ میری جماعت ساتوں کوئی نہ سننا دا عقیدہ اللہ دا پیغمبر بچپن وچ بھی حسین ہوندا ہے لڑکپن وچ بھی حسین ہوندا ہے جوانی بھی حسین ہوتا ہے. پیغمبر بڑھاپے کے اندر بھی حسین ہوتا ہے. پیغمبر نبوت تو بعد بھی حسین ہوتا ہے تے نبوت تو پہلے بھی حسین ہوتا ہے. مولانا تو لفظ سنا رہے بخاری شریف دے حضرت صدیق اکبر دے الفاظ بخاری شریف دے صفحات محفوظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو بعد آپ کے آپ کو بوسہ دیتا ہے. فرمان لگی تبقى حيا میتا رواہ البخاری. آمنا بلال صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی نام زندہ ہے تاوی حسین و جمیل آوے ان تو سر دنیا کی زندگی ختم کر کے عالم بالا کی طرف روانہ ہو گئے ہو. وفات تو بعد تھوڑے حسن و جمال وچ وال برابر ہی فرق نہیں آیا. پیغمبر تو سونا ہونا ہے کہ مرزا قادیانی چپ کر بیٹھے ہو ڈر اساں بالکسری چھو میں اور ایک گلا سنا ہوں اپنی زندگی دے تجربات کا اسے جو ٹائم گزر بنیے موٹر وے کے سچڑے بالکسر رات کا ویلا ہی تو ساری کار دی ہی کا لائٹ خراب ہو گئی مشینری جو ہوئی کتار ہل گئی بس انہیں چند کلومیٹر گئے تھے آگے موٹر وے پولیس والے میں روکا ایک بتی والی گاڑی ہم نہیں چلنے دیں گے. اسا بڑیاں میں تاکیدیاں کہ ایسا جلسے کے لیے پہنچ رہے انہاں کا نام ہی سوال ہی پہلے میں بھی صبح سویرے سارا بیان ہے مان سیرے انہاں کا نام ہی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں آپ کو یہاں روکتے ہیں 2-2.5 گھنٹے سے انتظار کی تھمی ہوئی تا انہاں سکو کے وجہ لیتا ایک بتی والی تک گڈی نہیں چل سکتی. میں نے ساتھی تجربہ دوستوں ایک بتی والا حضرت مولانا حسین سے فرمانے نہ کرو اس سے مت کھسے قتل کر بچے قربان رب العالمین بچاون دعا ہے تو فرعون دے گھر وچ بندہ کھلا کر دیتا سے.
ایک کوئی قتل کرنا دیکھا میرے اتنا حسین و جمیل بچہ ویک ویک نو اکھیاں ٹھردیاں قتل نہ کرو آسان نہیں انفعنا ہو سکتا ہے وڈا ہو فائدہ دے منیے افراد بھائیو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمینا کہ فائدے علی گل حضرت آسیہ نے دی ہوئی تو حضرت آسیہ نے اللہ ایمان بھی دے دیتا کہ فائدے علی گل فرعون چا کرے دا تو اللہ فرعون نو ایمان کی دولت نال مالا مال کرے آچھا پر قسمت سبب روکھانا کرنا چار قسم نے میاں بیوی اللہ قرآن پاک میں بیان کی تھے کتنے میاں بیوی؟ چار پورے قرآن چار میاں بیوی نمبر 1 خامد کافر دے بیوی ایماندار خامد کافر دے بیوی ایماندار خامد فرعون دے بیوی حضرت آسیہ ہے بالکل اپوزٹ الٹ خامد ایماندار بیوی کافر ہے خامد حضرت نوح علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام بیوی انہاں دی ایماندار نہیں کافر ہے نا تے نمبر 3 خامد کافر بیوی کافر ہے خامد ابو لہب بیوی ام جمیل کافر ہے تے بالکل اپوزٹ خامد ایماندار بیوی ایماندار خامد حضرت محمد بیوی حضرت عائشہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتھے اسریہ بیوی کا ذکر خامد کافر بیوی بعد ایمان نصیب ہو گیا ہے اچھا چلو قتل نہ کرے دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پہ جا رہے ہیں اللہ کی سب یہ سنے ہیں بچے نوڑی پلانا چاہیے وہ ہمشیرہ نال کھلوتی ہے دوستو جملہ سنے دھیان نال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کھلوتی ہے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتا ہی لڈو سے نہیں پہ پی دے اللہ فرمائے کیے پینے نہ حرمنا علیہ المراسی من قبل یہ آیت نمبر 12 میرے سامنے میں اللہ پابندی نہ چھوڑی خبردار خبردار کہتا ہی دودھ نہیں پیونا میں اللہ دودھ پلے سان سکی اماں دا دودھ پلے سان مایوس ہو گئے کہتا ہی دودھ نہیں پیا معصوم بچہ یہ بھوک دے پیار دی شدت کی وجہ تو فوت نہ تھی بگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کھلوتی ہے اجازت ہے تو میں ایک دائی دا پتہ رسینیاں انسان میں مسئلہ تھا کرنا ہے نراز کی نہ بنانی اترا لینا مسئلہ کرنا ہے تو خیال میں یہ سلسلہ بند کروانا بھائی بے بنجو میں مسئلہ سمجھا رہی نا تو سنرال بلتی تو میرے بھائی ہو میں پتہ دسینیاں سمجھا مسئلہ میں پتہ دسینیاں بیٹا سجیدی نظر سنائے میں پتہ دسینیاں کہ فلانی دائی فلانا گھر فلانا محلہ فرعون کرتا مولا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ کھن لگی وہ شرم و حیا والی بی بی بغیر مجبوری دے گھر تو باہر قدم نہیں رکھے لیوں دی کاش یہ جملہ تو سمجھ آ گیا میری ماما کے بہنیں سن لیا پڑھیں اللہ کا واسطے دے دی کھڑکیاں کھول کے سنیں اللہ کریم نے پورے قرآن پاک وچ کہ عورت کا نام نہیں لیا اگر اللہ نے نام لیا ہے صرف بی مریم دا پورے قرآن پاک وچ حضرت مریم تو علاوہ کہ عورت کا نام نہیں لیا کہ حضرت مریم کا نام بھی توحید ہے میرے سامنے دعویٰ پڑا تے سورت کا نام ہے سورت التوبہ فرمایا مسیح ابن اللہ میرے سامنے سورت
بیٹا ہے. فرمایا کیوں کوڑ پہ مرے دے ہو عیسائیو؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں. اللہ کریم کہتا بیٹا ہے اے میرے سامنے 16واں پارا تے سورت کا نام ہے سورت مریم. فرمایا لکھا عیسیٰ ابن مریم. آیت نمبر 34. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں مریم کا بیٹا ہے. چونکہ والد عیسیٰ علیہ السلام دی کوئی نانا تا اللہ کریم نے والدہ تو نسبت کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام میرا بیٹا نہیں حضرت مریم کا بیٹا ہے. یہ مسئلہ سمجھانا سے اللہ نے حضرت مریم کا نام لیا ہے ورنہ پورے قرآن پاک وچ اللہ نے اور کسی عورت کا نام نہیں لیا. مسئلہ سمجھا چھوڑے عورت دے نام کا بھی پردہ ہے. جتنے تک سنے دوستو میں تیرا بھائی ہے چھوٹا، جتنے تک کوئی سخت مجبوری نہ ہوئے عورت دے نام کا پتہ غیر محرم نہیں چلنا چاہیے. اتنا جڑیاں ووٹاں تے اٹھیاں کھلوتیاں بیلر لگے پے سنتے بیٹھے ہو الیکشن دے چسکے گنن والے ہو. 18واں پارا میرے سامنے ساری ماں تے گھر سنیں. سورت کا نام سورت النور. رب العالمین فرمانے والا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن. آیت نمبر 31 سورت کا نام سورت النور. 18واں پارا. مسلمان مائی مسلمان بی بی اپنے بیڑے دے اندر ٹردی ہوتی ہے. باہر کی گل نہیں، اپنا بیڑا باہر کا باہر رہ گیا ہے. پوکھر دیونی ہے، جھاڑو دیونا ہے، تھام بھانے دھونے، بچوں کو نمانا تے کپڑے پوانے. فرمایا خبردار مسلمان عورت اپنے بیڑے دے اندر ٹردے ہوئے زور نال زمین تے قدم نہ رکھے. متا تیرے پیر دے زیور دی آواز گھر تو باہر پڑے مردے کر نیچ نہ پہنچ بنیے. زیور دی آواز دا پردے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں لفظ بڑے محتاط بول رہے ہیں، میں سنجیدہ آدمی ہوں. ان المرأة اذا استأذنت فمرت بالمجلس فهي صاویہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں یہ عورت خوشبو لا کے باہر نکل دیے ہے. یہ عورت دل لگی ہوئی خوشبو کپڑے دے جسم ہوتے پرے مردوں دے گول گزریے تو اس عورت کی خوشبو پرے مردے نکی پہنچ گئی ہے. فہیا ثانیہ اللہ دے کاموں دے اندر برا کام کرنے والی تھی. ویسی ان تو حالات ہی کو نہیں رہے جڑیاں آپ شاپنگ نہ کریں تھے نہ کوئی تو میں نام نہیں تھی نا تو کے گل جنا ہے میں آپ بہنیاں کہتا بات میں اللہ تعالیٰ سچیاں کرویں دے ہو. میں تو تارے علاقے دا تو صحیح کہتا بات بھی مدل لگے رہنے ہیں. امام صاحب نماز پہ پڑھے ہیں مرد بچو کھلوتے ہیں اور داخل وچ اللہ کی قدرت امام صاحب بھول گئے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح للرجال والتسبیح للنساء. رواہ البخاری. آپ نے فرمایا یہ امام صاحب بھول گئے تو مردہ نے آخر سبحان اللہ سبحان اللہ. مردانو خیال نہیں رہا عورتوں پچھو کھلو کے نماز وچ عورتاں سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں آکھنا. ہاتھ دے ہوتے ہاتھ مارے. حدیث پاک ہاتھ دے ہوتے ہاتھ مارے تاکہ امام سمجھ لے کہ میں نماز دے اندر بھولتا پیا. اگر عمرے تے حج واسطے عورت بننے لگی ہے اونچی آواز نال لبیک آکھن دی اجازت نہیں. اذان دا ٹائم ہو گیا عورت نوں اذان دیون دی اجازت نہیں. حد ہو گئی ہے سبحان اللہ آکھن دی اجازت نہیں. اونچا لبیک آکھن دی اجازت نہیں.
اذان دیون دی اجازت نہیں ہے، گھر دے اندر زور نال قدم رکھن دی اجازت نہیں ہے، نہ دا بھی پردہ ہے تے گانے بجانے تے گھوڑا مارن دی اجازت مل گئی ہے۔ مسلم راز سخی میں ستے حدیث میں ڈالیاں اور صلی اللہ علیہ وسلم تو جو پر بھائی آتے ہمدردی توڑی کر رہی ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں دو بد نصیب سن جنہ جنت خوشبو بھی نہیں سگڑی۔ نمبر ایک 500 سال تو جنت کی خوشبو آنی ہے۔ نمبر ایک البخیل جرا اللہ کے نام پہ نہیں دیتا تے نمبر دو تیوس صحابہ کرام حیران ہو گئے تیوس کون دے اللہ دے محبوب آپ نے فرمایا جس نے اپنی عزت دے غیرت نہیں ہوتی میری تھی بھیڑ کیرے پاسے دی پئیے کیرے پاسے لے دی پئیے میں نے کہا کون دا بھی ہے کون میں دا بھی ہے جس نے اپنی عزت دے غیرت نہیں ہوتی آمد دلال فرمایا اس بندے نے جنت کی خوشبو بھی نہیں سگڑی۔ بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیبیاں اکبر سلیم غیرت قومی سے کر گیا، پوچھا وہ میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ پردہ پڑا کونی برگا کونی اکی ابے دی عقل دے پردہ آ گیا ہے، بھائی دی عقل دے پردہ آ گیا ہے، خامہ دی عقل دے پردہ آ گیا ہے، تا میرا پردہ اتر گیا ہے۔ باوی سپورا پہلا پہلا صفحہ رب العالمین فرمانے فلا تحزن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقل قولا معروفا۔ یہ آیت نمبر 32 سورۃ الاحزاب باوی سپورا پہلا صفحہ۔ ماما تے بہنا ساری اللہ سنے دروازہ کھڑ گئے، گھر کے مرد کوئی نہیں۔ دوستو اللہ واسطے مسئلے گھر بن کے رہے قرآن پاک ہے ساری جماعت کا گہنا تے زیور ہی قرآن ہویا۔ دروازہ کھڑ کے گھر کی مرد نہیں، ابا نہیں، بھائی نہیں، بیٹا نہیں، خاوند نہیں، دنیا کے کاروبار واسطے گئے ہوئے نا، ملازمت کے دکانوں پہ عورتیں گھر کے اندر موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مسلمان عورت خبردار دروازے کے آن والے غیر محرم مرد نال میٹھے میٹھے لیجے کے اندر گل نہ کریں۔ اللہ میاں کیوں فرمایا فیطمع الذی فی قلبہ مرض، مقصد میٹھی میٹھی لیجے والی گل نال آن والے بندے دے دل وچ تے بڑے برا خیال پیدا نہ تھی وئی ہے۔ کھلنا قولا معروفا شریعت کے مطابق جواب نے آپ چلا وائیں گھر کے اندر کوئی مرد موجود نہیں، فلانے ٹائم ابا والا سی تا چکر لاویں۔ سارے ماحول اس کے رواج دروازہ کھڑے اکے میرا وا تو اندر لکھا میں چاہ پکے نہیں ہوں چپ کر بیٹھے ہو پتہ بہو ہے دعا وانا بھائی لکھا میں رسی پڑے نہیں ہوں یہ نہیں آکھنا آپ چلا وائیں تو لمبی گل بھی نہیں کرنی سنے لمبی گل بھی نہیں کرنی دروازے کے امن والے نال متا محلے دار شک پہ رہیے پرایا بندہ کیوں اتنی دیر دا دروازے دے کھلوتا ہوئے۔ اسلام سنو غیرت سکھائی غیرت اور سبب تے موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ کھڑ گئی جیری دائی دا پتہ میں دسینیاں او بغیر مجبوری دے گھر تو باہر نہیں نکل دیو دی سبق بھولتا نہیں یا مطلب راستی گئے ہو بات ہو کی تھی سی کہ بچے نو پھر ملنا پوسی لیکن موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ نے رازہ نہیں کیتا جو میرا بھائی ہے میں دی ہمشیرہ تنو امہ دا پتہ دسے دی پیا نہیں راز حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ بھی آؤٹ نہیں کیتا تے راز ہجرت دے موقع تے حضرت صدیق اکبر نے بھی آؤٹ نہیں کیتا۔ ایک پتہ مل گئے ایک بڑی جی
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خیر ہوئے خیریت ہے جی خیریت ہے ٹھیک ہو جی بالکل ٹھیک وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان دہائی آخر لگا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جی یہ نالا کہوئے نالا آپ سے چلا مان حضرت صدیق اکبر جواب دیتے حاضر رجلو یادینی السبیل عرب دے لوگ ہم یاد آتا ہے رستہ دیکھا ہوا نہ ہوئے ہاں تا پیسے دے کے مزدوری دے کے رستہ دے سالا بندہ نال رکھے نے انہیں ہن حضرت صدیق اکبر فرمایا پوچھ لے جو نال اللہ کون ہے نال او بندہ ہے جڑا مینوں رستہ دکھے ہے اس سمجھے کوئی پیسے دے کے رستہ بھی کھانے والا بندہ نال رکھے ہوئے نے تے حضرت صدیق اکبر دے دل دا ارادہ ہے نال والا بندہ وہ ہے جنا مینوں جنت دا رستہ دکھے ہے سال کی دے گیوں انشاءاللہ والا میں توجہ رات موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ بھی انہیں کیتا تے رات حضرت صدیق اکبر بھی انہیں او بھی دو اے بھی دو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لئے آئے ہم دو ہم ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نال ہمشیرہ تے جیلے اللہ واپس لے کے آئے ہیں والدہ دی گود وچ تا ہزارہ پہرے دارہ دا لشکر لانا دا پیے اللہ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس لے آیا ہم والدہ صحبہ دی گود دے جھولی وچ ان اللذی فرض علیک القرآن لرادوک الاماد ایک قرآن پاک دا حوالہ آیت نمبر 85 مالک کائنات فرماتے میرے حبیب کہ اللہ نے تمہارے تے قرآن نازل کیتا ہے میں بھی وعدہ پیا کرنا خیال جی میں اللہ موسیٰ علیہ السلام کو واپس والدہ بھی جھولی میں لے کے آیا ہم آئے ہم تے واپسی دے ہزارہ کا لشکر نہ لئی تو سامی جان دے ویلے تو ہی میں اللہ تانوی مکے واپس لے آسا تے 10,000 صحابہ کا لشکر پارے وستے نالو سی 8 سال گزرے کل مختصر میں اپنی منزل دے قریب آ گیا 10,000 صحابہ کرام کا لشکر نال لا کے احمد لال صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے پہنا جھنڈا گاڑا جبل ہندی ہوتے میں بڑا گناہگار ہوں جس ویلے میں حالیہ عورے تھے بجا تو دوست اتھا سارے در سے قرآن رکھے دیں مکان بیٹھ کر قرآن کا پابندی ہے میں بیان کی کا مکان ایک باہر نکلا گڑی تھی بس سے کھلوتے سے گڑی پہ بڑے دیں کہ کعبہ شریف سامنے کا زیادہ کیا ادھر دوست آخر کہ مولانا آپ جانتے ہیں سارے بلوچستان کے دوست ہیں جیسے سارے بیانات کر میں مکہ شریف آپ جانتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے میں کہا نہیں جانتا کہ مولانا یہ جبل ہندی ہے اس مقام پر فتح مکہ کے موقع پر آمنہ کے لال نے جھنڈا لگایا تھا یہ کوئی جواب نہیں اللہ حیران ہو گیا تھا سارا منظر سامنے آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچی حرم کعبہ وچ منظر قریب آ گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے 2000 بندے کھلوتے ہوئے جنہاں کرنے بچھیان پتھر کا نشانہ بنایا ہمیں ظلم دے زیادتیاں اپنا کی دیا نے سر جھکا کے کھلوتے نے شرمندگی کی حالت وچ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مکے والے آج بولو نا میں کیا سلوک تو نال کراں دوستو ملکال چودھریوں دنیا داروں سرداروں بندہ کمزور ہوئے تے اگلے نو معاف کرے کوئی کمال نہیں ہوتا چھوٹا بچہ جو وڈے نو آکھے میں تینوں کچھ نہ آکھدا تیرے نال میں لڑدا پھردا نا تو کاری کچھ بھی سکدا
معصوم بچے ہیں. کمال تائیں جو طاقت ہوئے اقتدار ہوئے تے بندہ ود مافیا دیتی رکھے. سر جھکا کے کاش والی بولی عربی ہونی. کیا ہی لطف کلام وچ کہ گلا تھوڑے نال مکے والے ہو سارے بول پہ دیا کھڑ لگے انت الکریم ابن الکریم. تو سدا معاف کرنے والا دی اولاد ہو, تو سدا معاف کرنے والا دے خاندان وچ ہو. اساں تھوڑے نال زیادتیاں کیتیاں سانو معافی دی امید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہی زبان حال نال جیڑا سلوک تساں میرے نال کرے دے رہے ہو 13 سال تک وہ کم میں تواڈے نال کراں پھر تواڈے تے میرے درمیان فرق باقی نہیں آتا. وعدہ کرے سا تواڈے نال تیری ظلم کرنے والے بھائیاں نال حضرت یوسف علیہ السلام کی آئی فرمایا تسریبا علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء. یوسف علیہ السلام کا جملہ آیت نمبر 92 سورۃ یوسف تے میرے سامنے 13واں پارہ. جاؤ ساری زیادتیاں تہاڈیاں معاف, سارے ظلم معاف. جیڑا تساں میرا دل دکھایا زبانی جسمانی مینوں دکھ پہنچائے سارے معاف. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس معافی کا رزلٹ نکلے 2000 بندے بول پے اشہد اللہ الہ. سارے دوست اچائی کاری محبت نال چھپڑو. میں دعا کرا جو اللہ خاتمہ اسی کلمے تے کر چھوڑے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اتراتے کنا بات دے بھائیو اسا اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے منن والے کہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے. دین محبت کا نام ہے, نصرت کا نام. محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی جیتا تو سر لینے آئے. یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے. خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی, دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. 2000 بندہ مسلمان ہو گئے. آپ نے فرمایا عثمان نے طلاق دے دیا. یاد ہی ہے کہ بھول گئے دوست. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چابی منگی آئی تے چابی بیت اللہ دے تالے دی نسل تھی. چلو نہیں دیتا آپ تالا کھولنے تھوڑی دیر واسطے انکار کر دیتا ہس تالا بھی تو نہ کھول لینا اندر عبادت نہ کر سکو. آپ نے فرمایا عثمان ابن طلحہ ایک ویلا اللہ کریم لے اسی بیت اللہ شریف بھی چابی میرے ہاتھ مبارک پہ ہونی ہے. عثمان ابن طلحہ کی دیکھا ہوتا ہے اللہ وچ مجمع دے اندر لکا کھلوتا آئی. آپ نے فرمایا عثمان ابن طلحہ بیت اللہ دی چابی مینوں دے. آپسوں پیش کرنے لگے انہیں پیچھو تے ہونے لگے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں جھٹکا مار کے چھٹی گئی مار کے چابی کھس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک دے کے رکھی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاچے حضرت عباس نے چابی منگی ہے چابی بیت اللہ کی مینوں چلے ہو. حضرت علی عرض کرنے لگے حضرت بیت اللہ شریف کی چابی مینوں چلے ہو. قربان ہویا صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار ہوتے آپ نے فرمایا نہیں چاچا عباس نہیں حضرت علی. عثمان ابن طلحہ نے
یہ عثمان میں طلحہ کی خاندان چل دی آ رہی ہے. عرب دے بادشاہ جی بیت اللہ شریف دے اندر جانا چاہیں تو اس عثمان ابن طلحہ دے خاندان والے بندے دے کول پیغام بھیجن مہربانی کرتے آگے تالا کھول دے. اس خاندان دا بندہ آگے تالا کھولے دے کہاں بڑے بڑے بادشاہوں کے اندر عبادت کرے دے. تیرا دے مسے چابی نہیں دی تے میں امنا دلال قیامت دی چابی تیرے حوالے کرے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کردار دیکھ کے عثمان ابن طلحہ کی زبان میں جو بے اختیار نکلے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو میرا دعویٰ سچا ثابت ہو گیا ہے. اسلام تلوار نال نہیں پھیلا، اسلام کردار نال پھیلے. اللہ ایسا حسن کردار سانو عطا فرماوے. وما علینا الا البلاغ.